کی چابی، شیخ عبد القادر زیلانی کا وہ چھپا ہوا راج۔ ایک بار حضرت شیخ عبد القادر زیلانی کے پاس ایک شخص آیا جس کی آنکھوں میں دریا اور دل میں ڈھیروں شکایتیں تھیں۔ اس نے وہی سوال کیا جو آج تم کر رہے ہو، حضور، راتیں گزر جاتی ہیں سجدوں میں، پر میری تقدیر کا سورج کیوں نہیں نکلتا؟ شیخ نے مسکرا کر ایک ایسی بات کہی جو آج بھی انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ انسان کی تقدیر تین چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ایک، توکل کا بھرم، دی ایلیوژن آف ٹرسٹ۔ شیخ نے فرمایا کہ تمہاری تقدیر کا راستہ روکنے والی سب سے بڑی چیز تمہارا انسانوں پر بھروسہ ہے۔ جب تک تم یہ سوچتے ہو کہ فلاں شخص میری مدد کر دے گا یا میری نوکری میری قسمت بدل دے گی، تب تک اللہ اپنی قدرت کا ہاتھ پیچھے رکھتا ہے۔ راج کی بات، جب تم دنیا کے ہر سہارے کو اپنے دل سے نکال کر صفر زیرو ہو جاتے ہو، تب خدا کی رحمت کا نمبر شروع ہوتا ہے۔ دو، صبر اور رضا، پیشنس اینڈ کنٹینٹمنٹ۔ اکثر ہم روتے ہوئے اللہ سے کہتے ہیں، میری مرضی پوری کر دے۔ شیخ نے سکھایا کہ تقدیر بدلنے کی چابی یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مرضی پر چلے، بلکہ چابی یہ ہے کہ تم اللہ کی مرضی میں راضی ہو جاؤ۔ جب بندہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے، اے مالک، جو تیری رضا ہے وہی میری خوشی ہے، تو کائنات کے فیصلے اس کے حق میں پلٹنے لگتے ہیں۔ اسے ہی رضا بقضا کہتے ہیں۔ تین، وہ رہسیمئی چابی، خود کو مٹا دینا۔ شیخ عبد القادر زیلانی نے اپنے مریدوں کو جو سب سے بڑا سبق دیا وہ تھا فنا ہو جانا۔ انہوں نے کہا کہ جب تم اپنی خواہشوں کے بت توڑ دیتے ہو اور خدا کے سامنے ایک مردے کی طرح ہو جاتے ہو جسے نہلانے والا جس طرف چاہے موڑ دے، تب تمہاری تقدیر کا قلم خود اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کہانی کا سار، دی کنکلوژن۔ وہ لوہے کی دیوار تمہاری اپنی ضد ہے۔ تم چاہتے ہو کہ زندگی ویسی چلے جیسی تم سوچ رہے ہو، جبکہ مالک نے تمہارے لیے کچھ اور ہی عظیم مہان سوچ رکھا ہے۔ تقدیر بدلنے کا نسخہ، شکایت بند کرو، کیونکہ شکایت کرنے کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہو۔ توبہ کی کثرت، کبھی کبھی ہمارے گناہوں کی دھول تقدیر کے آئینے کو دھندلا کر دیتی ہے۔ یقین، یہ یقین کہ جو اس نے چھینا ہے وہ اس سے بہتر دینے کے لیے چھینا ہے۔ شیخ نے سکھایا کہ جس دن تمہارا دل دنیا کی امیدوں سے خالی ہو کر صرف اس کی یاد سے بھر جائے گا، اسی رات تمہاری تقدیر کی دیواریں گر جائیں گی اور تمہاری دعائیں عرش سے ٹکرا کر حقیقت بن کر لوٹیں گی۔ دعائے التجا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک، توبہ اور توکل کی دعا۔ جب بھی دل بہت بھاری ہو اور لگے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، تو ان الفاظوں کو اپنی روح کی آواز بنا لیں۔ اے اللہ، میں اپنی تمام تدبیر و پلاننگ سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور تیری تقدیر کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ میرے نفس کو اپنی رضا میں راضی کر دے اور میری مشکلوں کو اپنے فضل سے آسان کر دے۔ تو ہی مسبب الاسباب، راستے بنانے والا ہے، میرے لیے وہ راستہ کھول دے جہاں میری عقل کام نہ کرے۔ دو، شیخ عبد القادر زیلانی کا بتایا ہوا خاص وظیفہ۔ مشکل وقت اور حاجت ضرورت کے لیے ان کے چاہنے والے اکثر یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے ہیں۔ طریقہ، رات کے آخری پہر تہجد کے وقت اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ دعا، سجدے میں جا کر کہیں، یا حیو یا قیوم برحمتکا استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تین، تقدیر بدلنے والا راج عمل۔ غوث پاک فرماتے تھے کہ دعا صرف زبان سے نہیں بلکہ حال اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہونی چاہیے۔ دعا مانگتے وقت یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک، یقین، یہ نہ سوچیں کہ کیا میری دعا قبول ہوگی، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ کے سوا سننے والا اور ہے ہی کون۔ دو، درود شریف، دعا کی شروعات اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ 2 درود کے بیچ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تین، صدقہ، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ آنے والی بلاؤں اور بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، شیخ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میری قسمت بہت خراب ہے۔ شیخ نے کہا، تارنکن، اپنی زبان کو اللہ کے شکر سے اور اپنے ہاتھ کو دعا سے کبھی مت روکنا، کیونکہ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور دعا تقدیر کے لکھے کو مٹا کر نیا لکھوا دیتی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ